السلام علیکم ناظرین. کام کی بات کے ساتھ حامد خان المشرقی حاضر ہے. ناظرین، پچھلے 6 8 10 گھنٹوں سے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا پر، محسن بیگ کے حوالے سے، ان کے حوالے سے جس طرح ان کے گھر پر چھاپہ مارا گیا اور ایف آئی اے نے گرفتار کرنے کی کوشش کی، ان کی جانب سے مزاحمت، اسلحے کا کھلے عام استعمال، ایک قانون نافذ کرنے والے ادارے کے شخص کو فائر مارنے کی کوشش کی گئی یا بٹ پولیس کا لگا، اس کا پیسٹل کا بٹ لگا ہے. یہ سارا کچھ اگر ہم دیکھیں تو یہ بڑا افسوسناک ہے، اور یہ صورتحال مزید گھمبیر ہوتی جا رہی ہے. گو کہ جج صاحب نے ان کا ریمانڈ بھی دے دیا ہے، دوسری جانب یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جی یہ چھاپہ کیا لیگل تھا یا نہیں تھا، کیا ریمانڈ کے ساتھ ساتھ یہ کہہ دیا کہ جی کیا پولیس کے پاس وارنٹ تھے. تو اس حوالے سے بہت سارے کویسچنز کھڑے ہو جائیں گے. اب دیکھتے ہیں آگے قانون کیا راستہ بناتا ہے. اور جبکہ اہم بات یہ ہے کہ کون ہے محسن بیگ صاحب، یہ تھوڑا سا دیکھ لینا چاہیے. اس کے آج کی کارروائی کے پیچھے کسی کے کیا مقاصد ہیں اور کیا میری معلومات ہیں، اس حوالے سے میں کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا. ایک تو چیز یہ ہے کہ محسن بیگ صاحب کو ہم سمجھتے ہیں کہ میری معلومات کے مطابق وہ صحافی سے زیادہ عمران خان صاحب کے پرسنل دوست رہے ہیں، اور ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ بھی یہی تھی صحافتی حلقوں میں بھی جی کہ عمران خان صاحب کے بہت کلوز ہیں اور وہ گھر کی باتیں ان سے اگلوا لیتے ہیں اور قریب کی باتیں ان کو پتہ ہیں. اور اسی طرح کے دعوے انہوں نے اپنے کچھ انٹرویوز میں بھی کیے ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہے، جی کہ میں تو ریحام خان کی کتاب سے بھی زیادہ باتیں جانتا ہوں اور دوسری باتیں. اور اسی حوالے سے اگر دوسرے انداز میں دیکھا جائے تو بہت ساری تصویریں ہمیشہ دیکھنے کو ملی ہیں. کہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے جہاز میں سفر کر رہے ہیں، کہیں وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں صحافیوں کے وہ جو ایک میٹنگ ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور شہباز گل نے بھی صاحب نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ بھی کی ہیں، اور وہ سارا کچھ ان پہ الزامات بھی لگے ہیں کہ جی وہ کچھ مراد مانگ رہے تھے وزیر اعظم سے، جس سے وزیر اعظم نے انکار کر دیا. اور اس کے بعد جو مراد سعید کے حوالے سے ان کا جو ایک بیان تھا جو چینل پہ متنازع بیان تھا، اس کو دیکھا جائے تو وہ واقعی اس میں بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ بلو دی بیلٹ بات کر گئے، اور ایک صحافتی اقدار کے بھی وہ منافی بات کر گئے. جو کچھ آج ہوا ایک صحافی کو نہیں زیب دیتا کہ وہ کھلے عام پستول ہاتھ میں لے کر آئے اور قانون کو ہاتھ میں لے، بلکہ صحافی کی تو نشانی یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو گرفتار کیا جاتا ہے تو وہ جو ہوتی ہیں ہتھ کڑیاں، وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی وہ پھولوں کے وہ گجرے سمجھ کے پہن لیتا ہے. تو صحافی کے لیے اس کی زندگی میں اس طرح کی اونچ نیچ آتی رہتی ہے. سو اس طرح کا ری ایکشن کرنا ان کا جو تھا وہ غیر مناسب ہے، اس کی کسی بھی طرح حمایت نہیں کی جا سکتی. دوسری جانب قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس طرح کی زبردستی کے ہتھ کنڈوں سے دراصل ریاست کی رٹ منوانے کے چکر میں ریاست کو کمزور تو نہیں کر رہے. حکومت کو بھی دیکھنا پڑے گا، ریاستی اداروں کو بھی دیکھنا پڑے گا. اور سب سے اہم بات یہ کہ تمام جو سوشل جو ذمہ دار حلقے ہیں ان کو چاہیے کہ ان معاملات میں جو ہے وہ عقل اور معاملہ فہمی سے کام لیں، بجائے یہ کہ اس معاملے کو مزید طول دیا جائے. میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں جس انداز میں محسن بیگ صاحب نے پچھلے کچھ دنوں سے ایک خاص پیٹرن پکڑ لیا اینٹی عمران خان اور عمران خان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے، عمران خان صاحب کی انتہائی نجی نوعیت کے باتوں میں اور کنٹروورشیل اور متنازع باتوں میں، چاہے وہ ریحام خان کی کتاب سے ریلیٹڈ ہوں یا دوسری ہوں، ان سب باتوں کے نتیجے میں جو ایک بہت بڑی کنٹروورسی کھڑی ہو گئی. پھر سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے ہر چیز ہائپ کر جاتی ہے. تو اس سارے معاملات کے اندر 3 باتیں بڑی اہم ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں اور میری معلومات بھی یہ ہیں کہ اس گرفتاری کے پیچھے اصل وجہ وہ ہے کہ حکومت کو کچھ اس طرح کی اطلاعات تھیں کہ ابھی آنے والے دنوں میں محسن بیگ صاحب جو ہیں ان کو کہیں اور سے کنٹرول کیا جا رہا ہے. کچھ کہہ رہے ہیں نواز شریف مریم نواز کے میڈیا سیل سے، اور کچھ کہیں اور سے کنٹرول کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے یہ بات کی جا رہی تھی کہ اب ان کی طرف سے کچھ ایسے انکشافات آنے کے امکانات ہیں جو ریاست کے لیے بڑے مشکل ہو جائیں گے، جن کو برداشت کرنا یا جن کو ٹیکل کرنا. اور اس طرح کی دھمکیوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی اطلاعات تھی کہ اب عملی طور پر ان کی طرف سے کچھ ایسی راز یا کچھ ایسی باتیں یا کچھ ایسے الزامات حکومت پر اور عمران خان صاحب کی ذات پر لگانے کا امکان ہے، جس کے بعد پوری ریاستی مشینری جو ہے وہ ہل سکتی تھی. اس لیے جس کو کہتے ہیں کہ حکومت نے
اس کو آپ کہہ لیں پرو ایکٹیو ہو کر آپ ایک سٹیپ آگے ہو کر یہ فیصلہ لیا کہ ان کو گرفتار کیا جائے، کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی میڈیا پرسن کو آج کے دور میں گرفتار کرنا کوئی آسان فیصلہ حکومت کے لیے بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ اہم بات ہے کہ حکومت نے یہ جو فیصلہ کیا ہے اس کے پیچھے دراصل وہ اطلاعات ہیں جس کے تحت محسن بیگ بہت زیادہ کچھ حکومت کے خلاف سٹانس لینے والے تھے۔ اس میں کتنا سچ ہونا تھا، کتنا جھوٹ ہونا تھا، یہ بات ایک علیحدہ ہے، قطع نظر اس بات کے، لیکن ایک بار ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہو سکتا تھا۔ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ دوسری جانب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ حکومت کے پاس کچھ ایسے ایویڈنس آئے ہیں محسن بیگ صاحب کے حوالے سے جس کے تحت وہ حکومت کو یقین ہے کہ وہ یہ ثابت کر سکیں گے کہ ان کی جو سرگرمیاں ہیں وہ ریاست کے خلاف ہیں، ریاست کے اداروں کے خلاف ہیں اور حکومت کے خلاف ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ ایسے زمرے میں آتے ہیں جس کے اندر قانون کے لیے اپنی حرکت میں آنا انتہائی مجبوری ہو جاتا ہے۔ سو دو باتیں ہوگی، ایک تو یہ کہ یہ اطلاعات تھیں کہ جی یہ محسن بیگ صاحب اب کچھ انکشافات کریں گے جس سے بھونچال آ جائے گا عمران خان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے اور بہت سارے اراکین کی ذاتی زندگی کے حوالے سے، اور ریاست کے لیے ان کا سامنا کرنا یا ان کو سنبھالنا اس طوفان کو مشکل ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ پوری دنیا میں بدنامی ہونے کے امکانات تھے۔ دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ریاست کے پاس کچھ ایسے ثبوت تھے، کچھ ایسے معاملات تھے جس کے تحت یہ ثابت کرنا ہو گیا تھا کہ اب یہ صحافتی ذمہ داریوں کی بجائے کچھ ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں جس سے ریاست کی جو رٹ ہے وہ متاثر ہو جائے گی، اور ریاست کا وقار جو ہے اور ریاست کے ساتھ جو آرٹیکل آپ جس کو 62-63 کہہ لیں یا اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ نظر آ رہے تھے۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ یہ کوشش کی جائے گی کہ اس معاملے کو، اس کی اگر آپ ٹائمنگ دیکھیں، پٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے عوام میں شدید بے چینی تھی، تو وہ ایک دم سے ساری میڈیا سے سب چیزیں وائپ آؤٹ ہو گئیں کہ جی 12 روپے پٹرول بڑھا ہے۔ عوام کی اس ساری تکلیف کو ہمارے بدقسمتی سے سبھی میڈیا ہاؤسز نے پس پشت ڈال دیا، اور صرف محسن بیگ صاحب کے اوپر بات ہو رہی ہے، عوامی مسائل کے اوپر ہمارے ہاں بات نہیں ہوتی۔ اگر آپ غور کریں تو سارا ایئر ٹائم، قیمتی پرائم ٹائم جو ہے وہ اب محسن بیگ صاحب اور ان کی گفتگو پر مشتمل ہو گیا ہے۔ سو اس حوالے سے پیٹرول کی پرائسز کے اوپر سے عوام کی توجہ ہٹا دی گئی ہے۔ 2-3-4 دن یہ معاملہ چلے گا، اس کے بعد یہ معاملہ بھی دبا دیا جائے گا، چاہے وہ اقرار الحسن صاحب پر تشدد کی بات ہو، اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ آئی بی کے جو بھی اداروں کے افسران ہیں معطل تو کیے گئے ہیں، کچھ اراکین بھی، لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ وہ بھی چند دنوں میں باعزت بری ہو جائیں گے۔ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ اداروں میں قانون کو اپنا راستہ بنانا چاہیے، قانون کا احترام سب پر واجب اور لازم ہے، اور اگر کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے تو اس کو مکمل سزا ملنی چاہیے۔ اقرار الحسن کا واقعہ، پھر محسن بیگ کا واقعہ، یہ سارے واقعات دیکھیں تو بنیادی بات یہ سمجھ آتی ہے کہ عوام کے مسائل سے توجہ ہٹ گئی ہے۔ عوام جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں وہ پستے رہیں، 160 روپے پیٹرول ہو گیا ہے، اور اس کے اندر جو صورتحال ہے وہ انتہائی پریشان کن ہے۔ سو حکومت نے اپنی تنقید سے بھی بچ گئی، توجہ بھی ڈائیورٹ ہو گئی، محسن بیگ کو پرو ایکٹیو ہو کے گرفتار کر لیا تاکہ وہ مزید کوئی غلط انکشافات یا حکومت کے لیے بھونچال لانے کا سبب نہ ہوں۔ دوسری جانب اداروں کے مطابق ان کے پاس کچھ ایسی معلومات تھیں جس کے تحت وہ شاید ملک دشمن سرگرمیاں تھیں یا کیا ریاست کے خلاف سرگرمیاں تھیں جن کے اوپر ان کی گرفتاری جو تھی وہ ضروری تھی، اور یہ تھا کہ جی وہ شاید اپوزیشن کے ساتھ مل کر یا کسی اور کے ساتھ مل کر کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں جو ملک کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ زندگی کے اندر بڑا اہم ہوتا ہے کہ انسان اپنے دوست بھی احتیاط سے منتخب کرے، اور یہ ذہن میں رکھے کہ دوست اگر کبھی دشمنی پر اتر آئے تو وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ سو اب کی صورتحال کے اندر 3 باتیں آخر میں کہنا چاہوں گا۔ ایک یہ کہ آئندہ 2-3-4 دنوں میں یہ جو غبار ہے میڈیا میں اس کے حق میں اور خلاف باتیں ہوتے ہوتے یہ ابھی ٹھنڈا ہو جائے گا، پیٹرول کی قیمتیں عوام جھیلنا شروع کر دیں گے، اور اقرار الحسن کو جو ہیں مارنے والے جو بھی ذمہ دار افراد ہیں وہ بھی چند دنوں میں واپس اپنی نوکری پہ آ جائیں گے۔ خدا را حکومت کو اور اداروں کو یہ سوچ کر کام کرنا ہے کہ پاکستان کے وجود کو، پاکستان کی ریاست کو مضبوط کریں
کسی بھی طرح دشمن کے کسی بھی جال میں نہ آئیں. آج نیریٹیو اور پروپیگنڈا کی وار ہے. آپ کو یہ ایک کام ملک کی بہتری کے لیے بھی کرتے ہیں تو اس کے پروز اینڈ کونس کو دیکھیں. یہ نہ ہو کہ اس سے دشمن کوئی ناجائز فائدہ اٹھائے. پاکستان ہم سب کی اولین ترجیح ہے. پاکستان کی حفاظت میری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے، اور ہمیں اپنے قانون کو بہتر بنانا ہے اور قانون پر اعتبار کرنا ہے، اعتماد کرنا ہے. اسی طرح ریاستی اداروں پر بھی ہمیں اعتماد رکھنا ہے، اعتبار کرنا ہے، اور ریاستی اداروں کو بھی چاہیے کہ کسی بھی طرح ایسا کوئی قانونی غیر قانونی کام نہ کریں جس سے ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ کویسچنیبل ہو جائے. صحافی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ گن لے کر ہاتھ میں آئے، پسٹل لے کر آئے، فائرنگ کرے، 1 گھنٹہ مزاحمت کرے، اور پھر صحافی کس بات کا جو گرفتاری دینے سے ڈر جائے. یہ اہم سوال ہے. اپنا خیال رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.